میں اپنے کپڑے دیکھتی تھی تو وہ ان میں سوراخ کر دیتا تھا، وہ شلوار کے اندر بھی سوراخ کر دیتا تھا، اس کو مزہ آتا تھا مجھے ننگا دیکھنے میں۔ بھائی کا رشتے کو پاک ہونا چاہیے، بھائی کا کام نہیں بنتا کہ بہنوں کو دیکھنا، بہنوں کے سامنے کسی قسم بہنوں کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا، اس کی وجہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں امن پوائنٹ پارٹ 3۔ مریم میرے ساتھ موجود ہے، جن کے ساتھ ان کے بھائی نے زیارتی کی، جن کے ساتھ پھر لیڈی ڈاکٹر نے زیارتی کی، جنہوں نے ان کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ درندگی کی انتہا کر دی۔ آج پارٹ 3 ہے کہ ایک سگے بھائی نے پہلے زیارتی کی، بعد میں ان کی ٹانگیں بھی توڑ دی، ان کو زخمی بھی کر دیا۔ وجہ کیا بنی، ٹانگیں کیسے توڑی، اور یہ ساری کہانی تھی۔ کیا پارٹ 3 ہے، لاسٹ پارٹ ہے، اس میں ان کی مکمل سٹوری آج ڈسکلوز کرتے ہیں۔ مریم بھائی جو ہوتے ہیں وہ عزت کے پہرے دار ہوتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ اس نے میری عزت بھی لوٹی، مجھے نشے کی گولیاں بھی کھلائیں، اس کے بعد کمرے میں سراغ کرتا رہا، پھر ٹانگیں توڑنے والا کیا معاملہ تھا، اور آج جو ہے آپ کے جو حالات ہیں یہ کیسے ہیں۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بھائی نے ٹانگیں توڑی کیسے، مارا کیوں تھا، وجہ کیا تھی؟ میں اپنے سسرال کی وجہ سے بہت پریشان تھی، میں چاہتی تھی میرا گھر بس جائے، طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، میں ٹینشن میں تھی آلریڈی۔ تو میرے بھائی نے ایک بنایا بھابھی کے ساتھ بات کہ ہم اس کو تنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میری بھابھی جو ہے وہ نیچے روم میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، انہوں نے اچھا کھانا نہیں بنایا، تو میرے بھائی نے کہا کہ تم دیکھنا میری بہن اچھا کھانا بنائے گی، میں نے انہیں بنا کے دے دیا۔ دوسرے دن میں نے صرف میری بھابھی نے میری کہا کہ تم چور ہو، مجھے کہتی ہیں۔ میں نے کہا میں نے چوری نہیں کی، میں نے اپنے ہی گھر میں آپ کو چوری کا ہاں چوری کا الزام۔ میں نے کہا کہ میں چور کیوں کروں گی، 100 روپے کا صرف تو میں نے لیا ہے، کیونکہ وہ میرے سسرال والے صرف نہیں دیتے تھے، تو میں نے وہ صرف جو ہے وہ یوز کیا، تو اس کے پیچھے میں نے بھائی کے ہاتھ پہ صرف کپ مارا، یقین مانے میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کہ وہ میری جان چھوڑ دے۔ یعنی کہ کیوں کپ مارا تھا، وہ آپ پر تشدد کر رہا تھا، ریزن کیا تھا، کیوں آپ نے کپ مارا؟ کب اس لیے مارا تھا کہ اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ مجھ پہ تشدد نہ کرے۔ یعنی کچھ ٹائم بھائی آپ کا آپ پر تشدد کر رہا تھا، آپ پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، پھر آپ نے اپنی سیفٹی کے لیے کپ مارا، اس کی کلائی پہ کپ مارا، حالانکہ بالکل آرام سے مارا تھا۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس بات کا فائدہ اٹھایا، میرے فیس پہ تھپڑ مارا، تو میں نے اس کے فیس پہ بدلے میں کیا کہ بھائی اپنی میں جان چھڑواؤں۔ ایک تو مجھے سسرال سے پرابلم تھی، آپ بھی تو یہاں پر کہیں نہ کہیں غلط ہے نا، کہ آپ ہر بات پہ یہ کہیں کہ میں اپنی جان چھڑوا رہی ہوں اور آپ اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھائیں، یہ بھی تو غلط ہے نا اگر دیکھا جائے تو۔ غلط ہے، لیکن میرے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا۔ میں سسرال جاتی تھی، وہاں مجھے کہتے ہوتے تھے کہ تم عجیب الخلقت مخلوق ہو، ہمارے سے میچ نہیں کرتی ہو۔ کیوں، ایسا کیا ہے؟ بس وہ کہتے تھے کہ تمہارا سر چھوٹا ہے اور تمہارا ادھر جسم بڑا ہے، تو تم بہت پیاری ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بڑا پرفیکٹ بنایا ہے۔ تو وہ ایسی باتیں کرتے ہوتے تھے، تو ادھر سے بھی میں طلاق چاہتی تھی کہ میری نہ ہو جائے۔ میں کہتی تھی خاوند میرا بے شک میرے قریب نہ آئے، لیکن ہمارا ریلیشن شپ بنا رہے، کیونکہ میری طلاق نہ ہو۔ خاوند قریب کیوں نہیں آتا تھا، کیا ریزن تھا؟ خاوند یہی قریب نہیں آتا تھا کہ ایک تو اس کے اندر بھی مسئلہ تھا تھوڑا، کہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ مثلاً کیا پرابلم تھی؟ مدانہ مسئلہ تھا اس میں، ہاں۔ اور سیکنڈ نمبر پہ میرا بھی یہ مسئلہ تھا، اور اس کی والدہ اور اس کی بہنیں اس کو کہتی ہوتی تھی کہ تم جا کے ریزن چل رہا ہے آپ کے کسی خاندان میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ بھائی بھی جو ہے ان کا بھی آپ نے بتایا کہ وہ اس طرح کے تھے، اور اس کے بعد آپ کا جو شوہر ہے اس کو بھی مردانہ کمزوری تھی، تو یہ کیا ہے، کوئی بیماری ہے؟ ہمارے خاندان میں سے تو نہیں تھا نا، خاوند تو غیروں میں سے تھا نا، خاوند تو غیروں میں سے تھا۔ خاوند کی جو ہے نا وہ پہلے بھی اس نے ڈیورس دی تھی، تو میں اپنی بات کرتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر برباد ہو۔ مریم تمہارے ٹوٹل کتنے بھائی ہیں؟ 3۔ 3 بھائیوں میں سے کتنے بھائیوں نے تمہارے ساتھ فزیکل ریلیشن بنایا ہے؟ میرے ساتھ ایک نے، بڑے بھائی نے۔ بھائی نے بنایا ہے؟ جی۔ ناظرین روح کانپ گئی ہوگی نا کہ میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ بھائی نے فزیکل ریلیشن بنایا اپنی بہن کے ساتھ۔ یقین کریں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں یہ بات سنتے ہوئے، یہ بات کہتے ہوئے، اور ان کے منہ سے یہ بات سنتے ہوئے کہ ایک بھائی نے کیا ہے، وہ بھائی جو کہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ بھائی جو کہ ایک خون ہے، وہ بھائی جس کا ضمیر ہونا چاہیے۔ ضمیر تو زندہ ہوتا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہے اس کا؟ بس یہ ضمیر مر چکا ہے، کیونکہ میں مجبور تھی، میں چھوٹی تھی، میں کس چیز پہ دھیان دیتی، میں اپنے کپڑے دیکھتی تھی تو وہ ان میں سوراخ کر دیتا تھا۔ میں نے ایف اے کا ایگزام دیا، اس نے میرے چار پیپر میں نے دیے، اس نے چاروں ایک جوڑے میں نے پیپر دیے، اور اس نے ایک جوڑے کے اندر بھی سوراخ کر دیے۔ وجہ کیا تھی، سراغ کیوں؟ اس کو وہ شلوار کے اندر بھی سوراخ کر دیتا تھا، اس کو مزہ آتا تھا مجھے ننگا دیکھنے میں۔ یعنی کہ بھائی بہن کی شلوار میں سوراخ کرتا ہے جان کے کہ میں اس کو ننگا دیکھوں؟ قمیض کے اندر بھی سوراخ کر دینا کہ بھائی اسے میں دیکھ سکوں، تو اسے تو آپ محبت نہیں کہہ سکتے۔
یہ بھائی بہن کے درمیان محبت ایک الگ ہوتی ہے, ایک حقیقی رشتہ ہوتا ہے, ایک حقیقی پیار ہوتا ہے, خون ہوتا ہے, خون کو خون کا جو ہوتا ہے چاہ ہوتی ہے کہ میری بہن ہے, اس کے لیے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے. جی. تو ٹانگیں کیسے توڑی تھی آپ کہہ رہی جس نے میرا گھٹنا توڑ دیا, فریکچر ہوا؟ توڑی کہ میرے فیس پہ اس نے بہت سخت قسم کا, میں نے اسے ہلکا سا تھپڑ مارا. میں عورت ہمیشہ اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ کرتی ہے کہ وہ بھئی وہ مرد اس کے اوپر حاوی نہ ہو جائے. تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کو ہلکا سا تھپڑ مارا. اس نے کیا کیا, بجائے کہ آرام سے مارے, کہ اس نے میرے منہ پہ بھی بہت زور سے تھپڑ مارا, اور پھر میری اوپر بیٹھ کے میرے پیٹ پہ, اور اس نے میری ٹانگ بھی مروڑ دی تھی, اور جس سے میرا گھٹنا فریکچر ہو گیا تھا. گھٹنا میرا فریکچر ہو گیا تھا. لیکن وہ پہلے میں نے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرایا, کیونکہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے. میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے, میں نے علاج نہیں کروایا. اور پھر میں جو ہے لوکل ڈاکٹر کے پاس جاتی رہی ہوں, جس سے میرا علاج نہیں ہو سکا ان سے, کیونکہ بہت بھاری فیسیں ہیں. میڈیسن لینے سے میرے جسم میں کیلشیم کی میڈیسن دیتے ہیں, اس کے علاوہ دوسری پین کلر دیتے ہیں جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے, وہ اب اثر کرنا چھوڑ دیا انہوں نے. ناظرین, میرے ملک کے اندر ایک بیٹی, ایک بہن جو کہ بے سہارا ہو, وہ ہرگز محفوظ نہیں ہے. اگر اس کا شوہر اس کو سہارا نہ دے تو اس کے سگے بھائی اس کو لوٹ لیتے ہیں. اگر اس کے بھائی اس کو سہارا نہ دیں تو اس کو ڈاکٹر لوٹ لیتے ہیں. اگر ڈاکٹر بھی ٹھیک نہ ہو تو دوبارہ بھائی جو ہیں وہ گھر میں بلا کے اس کی ٹانگیں فریکچر کر دیتے ہیں, اس کو اس طرح مارتے ہیں کہ اس کے گھٹنے تک ٹوٹ جاتے ہیں. اور آج وہ بہن میرے ساتھ لاچاری کی حالت میں بیٹھی ہیں. یہ زیادہ سیڑھیاں چڑھیں تو ان کو سانس چڑھ جاتی ہے, ان کی ٹانگیں پین کرتی ہیں, ان کے پورے جسم میں درد ہوتا ہے, یہ یعنی کہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی. اس ٹائم آپ کو کیا کیا تکلیفیں ہیں, آپ کو کن کن چیزوں میں مشکل ہوتی ہے کام کرنے میں, بتائیں میرے ناظرین. تکلیفیں یہی ہیں, باہر جاتی ہوں تو میرے سے جانے نہیں ہوتا, زیادہ سفر کرنے نہیں ہوتا, اور نیچے مجھ سے بیٹھنے نہیں ہوتا, نیچے نماز پڑھنے نہیں ہوتی. اس کے علاوہ مجھ سے وضو صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا, اور جو ہائمن کی وجہ سے میرا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میرا پاس ہو جاتا. ڈاکٹر نے میرے ساتھ جو زیادتی کی ہے. جی مریم, کیا کہیں گی میرے ملک کے پاکستان کی ان بیٹیوں کی جن کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوتا رہتا ہے, وہ خاموش رہتی ہیں, چپ رہتی ہیں, بتاتی نہیں ہیں. یہ ناظرین تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جو کہ خاتون اتنا کھل کے سامنے آئی ہے, خاتون اتنی کھل کے یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے. میرے خیال سے, میرے نالج کے مطابق یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. جو چیزیں انہوں نے اپنے پچھلے انٹرویو میں اور جو چیزیں یہ اس انٹرویو میں بتا رہی ہیں, کیا میسج دیں گی لڑکیوں؟ میں یہی کہوں گی کہ پلیز نہ جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس. اگر آپ کے کسی کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہے شادی سے پہلے, آپ نہ جائیں. اگر آپ کی ایج زیادہ بھی ہو گئی ہے, 50 سال بھی ہو گئی ہے, آپ کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, یہ ہسبینڈ پہ ہوتا ہے ڈیپینڈ کہ وہ کیسا ہے, آپ کو نہیں پتا, ٹھیک ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب کے جانسوں میں نہ آئیں, نہ گائناکولوجسٹ کے ڈاکٹرز میں جانسے میں آئیں, نہ سرجنس کے ڈاکٹر میں آئیں. تو آپ کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. میری طرح آپ اپنی زندگی برباد نہ کریں. جن بہنوں کے ساتھ بھائی اس طرح کی زیادتی کر جاتے ہیں, ان کو کیا کہیں گے؟ خاموش رہیں یا آواز اٹھائیں؟ نہیں, آواز اٹھائیں. جو بھائی کا رشتہ ہے وہ بھائی ہوتا ہے, اور خامن کا رشتہ خامن کا ہوتا ہے. بھائی کا رشتے کو پاک ہونا چاہیے. بھائی کا کام نہیں بنتا کہ بہنوں کو ننگا دیکھنا, بہنوں کے سامنے کسی قسم بہنوں کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا. اس کی وجہ سے بہنیں دباؤ میں آ جاتی ہیں. وہ اپنے آپ کو محفوظ کریں, اپنی اسٹڈی قائم کریں, اپنے لیے اپنے فیس کو دیکھیں, کلر کو دیکھیں, کس چیز کو دیکھیں, یہ بتائیں. خیر ناظرین, یہ داستان ہے اس بیٹی کی جس کو بھائیوں نے لوٹا, بہنوں نے لوٹا, ڈاکٹرز نے بھی لوٹا, اور جہاں جاتی ہے وہ شخص اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اس ویڈیو کے توسل میری ان تمام بیٹیوں کے لیے دعا ہے, ان تمام بہنوں کے لیے دعا ہے, ان تمام والدین کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے, اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم اور اپنا خاص رحم رکھیں. یہ ایک بیٹی جو کہ بے سہارا ہے, جس کے پاس والد کا ساتھ نہیں ہے, بھائیوں نے لوٹا, ماں کا ساتھ نہیں ہے, بہنوں نے لوٹا, اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر نے بھی ان کے ساتھ زیادتی کی. آج یہ کہانی بتاتی رہی, آج انہوں نے یہ ساری داستان جس طرح آپ کے سامنے کھل کے بیان کی. اس ویڈیو کے بعد میرا سوال ان بیٹیوں سے, ان بہنوں سے, ان بھائیوں سے, کیا اس طرح کے کیس ہمارے ملک پاکستان میں ریکارڈ ہونے چاہیے؟ اس ویڈیو کے بعد مجھے شرمندگی ہے اس چیز کی کہ میرے ملک پاکستان میں اس طرح کے کیس ہیں, ختم ہو جانے چاہیے. ضمیر جو ہیں وہ مردہ جو ہیں ان کو جاگ جانا چاہیے. بہنیں بہنیں ہوتی ہیں, بھائی بھائی ہوتے ہیں, یہ پاک رشتے ہوتے ہیں, اور ان رشتوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے. اس ویڈیو سے آپ کہہ سکتے ہیں, اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ. اللہ نگہبان.